اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز و محترم چیف سیکرٹری کے پی، آئی جی صاحب، ہمارے کوہاڑ ڈویژن کے کمشنر صاحب اور ہمارے ڈی سی کوروم، ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب اور ہمارے کوروم کے انتہائی معزز و محترم قابل قدر مشران جوانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے اور پورے کوروم کے تمام موجود مشران کی طرف سے ہمارے محترم مہمانان گرامی کا ضلع کوروم تشریف آوری پہ دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور چاہوں گا کہ ہمارے صوبائی سطح پہ یعنی جو خیبر پختونخوا ہے، سب سے بیوروکریسی میں سب سے بڑے اور ذمہ دار افسر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے آئی جی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، تو ان کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے ضلع کوروم کے کچھ خاص مسائل کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور ان سے ہماری استدعا اور گزارش بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہماری گزارشات جو ضلع کوروم کی کے عوام کی ایک آواز ہے، ایک ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پہ ہمدردانہ غور بھی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے محترم مہمانان گرامی سے آج ہم پارا چنار میں اس ہال میں ضلع کوروم کے تمام الحمدللہ تینوں سب ڈویژن کے ذمہ دار مشران تشریف فرما ہیں، موجود ہیں۔ ضلع کوروم کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے، جو کچھ چل رہا ہے، سر آپ کے علم میں ہے، آپ کو بتایا گیا ہو، آئی جی صاحب کو بھی علم ہے، اور ہمارے اسٹیٹ کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، افسران ہیں، چاہے فورسز کے جو عسکری قیادت ہے، ملٹری سائیڈ ہے، یا ہمارے جو بیوروکریسی ہے، یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب آگاہ ہیں۔ تو سب سے اولین جو ہمارا مطالبہ ہے سر، آپ سب ذمہ داران سے، اسٹیٹ کے تمام رسپانسبل جو افسران ہیں، ان سے کہ ہم سب اتفاق کے رائے سے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ پورے کوروم کے ہر ایک فرد کی آواز ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، ایک مطالبہ ہے، ہم کوروم میں امن چاہتے ہیں اور کوروم میں امن سے رہنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ باہر سے کوئی بندہ آئے کسی کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے صفوں میں گھسنے کی کوشش کرے اور ہمارے کوروم میں ہمارے لیے بد امنی پیدا کرے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے۔ اس حوالے سے میں بلا تفریق یہ ضروری سمجھتا ہوں، ہم اس موقع پہ پورے کوروم کے لوگ تری مینگل سے لے کر چپری اور پولوسین تک پورا کوروم ہم ایک آواز ہو کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی بھی ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی قبول نہیں ہے، اور نہ ہم کسی بھی دہشت گردی اور دہشت گردوں کے ساتھ دینے کا متحمل ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوروم کے لوگ اس بار بغیر اس بات کے مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یہ بتاؤں کہ ہم اہل تشیع اور اہل سنت یعنی پورا کوروم اس بات پہ متفق ہیں۔ مسئلہ سی صاحب اگر ڈوگا سینٹرل کوروم میں ہے وہ بھی کوروم ہے، اگر پارا چنار میں ہے یہ بھی کوروم ہے، اگر صدے میں ہے وہ بھی کوروم ہے۔ ہم اس معاملے میں مزید پڑھنا نہیں چاہتے کہ معاملہ سنیوں کا ہے، اہل سنت جانے اور وہ جانے، نہیں، میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ اس معاملے میں پورے اہل تشیع کام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس ریاست اور آپ کے ساتھ اس مشکل کے اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ کوروم کا مسئلہ ہے، کوروم ہم سب کا ہے، اس کوروم میں ہم امن سے، بھائی چارے سے، اخوت سے رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، ہمارے آپ کے مابین معاملات ہیں،
ہمارے آپ کے مابین حقوق ہیں، وہ اپنی جگہ، آپ کا حق جہاں ہے دینے کو تیار ہیں، ہمارا حق جہاں ہے آپ دیں گے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور ریاست کے اداروں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہو کے ہم ان دہشت گردوں کا ہر صورت مقابلہ کریں گے۔ لیکن میری گزارش ہے، آپ ہمارے لیے انتہائی معزز محترم ہیں، اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں، اپنے علاقوں میں ڈٹے رہیں، اپنی جگہ پہ قائم رہیں، کوئی بھی کچھ بھی آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر ہم ایک قوم ہے، اگر ہماری ایک آواز ہو، اگر ہم اتفاق سے اس قرم میں رہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایسے کون سی طاقت ہوگی کہ وہ ہمیں اپنی جگہ سے ہلائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حوصلہ رکھیں، حوصلے سے ان تمام معاملات کا مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے، اور ریاست کے ادارے، فورسز، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ان سے استدعا بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اسی طرح جاں پیشانی سے، محنت سے ادا بھی کریں۔ کوئی غفلت جہاں بھی ہو وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ قرم کے عوام کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں بھی کوئی غفلت قبول نہیں ہے سیاح صاحب۔ اچھا، کچھ اور باقی جو ضلع قرم کے حوالے سے ہم سب قرمیوال سیاح صاحب آپ کی موجودگی سے شاید آپ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا ہو، آپ کی ذمہ داری بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قرم میں ترقی ہو اور خوشحالی ہو۔ ہم آپ سے اور آپ کی موجودگی سے قرم کی ترقی کا مطالبہ کرتے ہیں، قرم میں خوشحالی لانے کا آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں ترقی چاہیے۔ ٹل پارا چنار روڈ، اگر افسوس سے عرض کروں کاش آپ اس روڈ پہ بائی روڈ آ جاتے تو شاید آپ کو ہماری تکلیف کا احساس ضرور ہو جاتا، لیکن وہ ڈی سی صاحب کے علم میں ہیں، کمشنر صاحب کے علم میں ہیں یہ سارے معاملات۔ تو ٹل پارا چنار ڈوئل وے کے حوالے سے وہ پروجیکٹ پہ کچھ منظوری بھی ہو چکی ہے، اس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ ہمارا اس پورے قرم کے مشران عوام کی طرف سے آپ سے مطالبہ ہے۔ ریلوے ٹریک ہماری ضرورت ہے، یہ اس قرم کی ترقی کا ایک راز ہے، اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس منصوبے پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، ٹورزم کو فروغ دیا جائے۔ قرم بہت خوبصورت حسین علاقہ ہے، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں سب سے حسین، خوبصورت اور صحت افزا اور پرفضا مقام جو ہے وہ یہی قرم اور پارا چنار اور ہمارا سینٹرل قرم سے لے کر اپر قرم تک کے سارا علاقہ ہے۔ الحمدللہ یہاں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں امن امان کے مسائل سے ہم دوچار رہتے ہیں اور ہم ترقی کے اس دوڑ میں پیر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سیر و سیاحت کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع میسر ہوں۔ اسی طرح انتظامی امور کے حوالے سے جو محکمانہ نظام ہے اس کو ہم مزید فعال دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرم میں گڈ گورننس ہو تو مسائل حل ہوں گے۔ اگرچہ ہم سنتے ہیں خبروں میں، اخبارات میں، پشاور جو ہمارا کیپٹل ہے صوبے کا، گڈ گورننس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی فقدان ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ میں وہ بات کہوں گا جو اس قرم کے عوام کے ذہنوں میں ہے اور دلوں میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس ہو، سرکاری محکمہ جات میں میرٹ کی بنیاد پہ کام ہو، چاہے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا پرس کرے CNW ہے، باقی جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر بر وقت اس میں کام ہو رہا ہو، بر وقت اس میں عوام کے لیے ریلیف کے مواقع ہوں تو پھر مسائل کم ہوں گے۔
اسی طرح ہمارا مالی کلیسی خلاچی تک جو ٹریڈ روٹ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں ویران پڑا ہے. اس پروجیکٹ پہ کام کا آغاز ضروری ہے. بہت ساری آبادی ہے, ہمارے ٹریڈ کا اس پہ انحصار ہے, تو ایک ترقی کے لیے ایک سنگ میل ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈ روٹ کو, اس نظام کو, اور جو بلیک ٹاپ روڈ ہے باقی کام اس پہ ہو چکا ہے لیکن یہ ادھورا ہے, اس کو مکمل کیا جائے. کرم جس طرح میں نے عرض کیا پورا کرم ہم سب کا ہے. یہ ایک وجود کی مانند ہے, یہ ایک جسم کی مانند ہے. ترقی ہم صرف پارا چنار کے لیے نہیں چاہتے, پوری کرم کے لیے ہمارا آپ سے مطالبہ ہے. لیکن پارا چنار کے باسیوں کی طرف سے میں خود بھی رہ رہا ہوں, تو ان کی ایک آواز بن کے میں یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں. پارا چنار سٹی کے لیے خصوصی پیکیج کا ایک وہ دیا جائے تاکہ شہر میں صاف پانی پینے کا فقدان ہے, جو ڈرنکنگ واٹر ہے, ایشوز ہیں عوام کے ساتھ. اسی طرح صدی میں بھی اسی طرح بہت سارے ایشوز ہیں, مسائل ہیں. وہاں بھی میں صدا لوور کرم کے عوام کی طرف سے بھی آپ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ صدا کے مسائل بھی اسی طرح ترجیحی بنیادوں پہ حل کی جائیں. DHQ ہاسپٹل اسی ڈائز سے ہمارے پچھلے جو ایکس CM صاحب ہیں محمود خان صاحب آئے, انہوں نے ادھر سے فارملی اناؤنس کرایا ہے, پھر بھی اس پہ توجہ نہیں دی گئی. تو ہمیں اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیسے سب ذمہ دار لوگ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ منصوبہ آپ کو دے دیا, یہ ہو جائے گا. تو میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک پارا چنار DHQ ہاسپٹل جو ہے اس کے اپ گریڈیشن کا جو مسئلہ ہے بتایا جا رہا ہے پیپ لائن میں ہے, کام ہو جائے گا, منظوری ہو چکی ہے. تو غالباً آج صبح ہمارے MP صاحب علی ہادی عرفانی MNA صاحب سے جو رابطہ ہوا, ریاض شہین بھائی ہمارے MP صاحب تشریف فرما ہیں, تو سب کی طرف سے یہ ہمارے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں, پارا چنار اپ گریڈیشن DHQ صدا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال صدا یا ڈوگر میں ہیں, علی زے میں ہیں, تو کائنڈلی یہ بیسک نیڈز میں آتا ہے, بنیادی ضروریات میں سے ہے صحت کے مسائل. تو کائنڈلی یہ ہمارے مسائل جو ہیں یہ کنسیڈر کی جائیں اور اس پہ خصوصی توجہ دلائی جائے. ہمارے IG صاحب تشریف فرما ہیں. پولیس نظام میں بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہے. کرم کے بہت ساری اسامیاں ویکینسیز ہیں, کچھ اس پہ کام بھی ہو چکا ہے. اس پورے فورم سے, اس پورے جرگے سے کی طرف سے IG صاحب سے ہمارے مطالبہ ہے کہ مڈل پاس آپ نے وہ ایڈورٹیزمنٹ میں بتایا تھا RPO صاحب, لیکن اس پہ عملی کام نہیں ہوا ہے. اور ساتھ ہی اورکزائی کے لیے جو آپ نے کنسیشن کر کے 45% 25% کا کچھ وہ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کرم کے وہ غریب لوگ جو مڈل پاس ہیں, اگر جو انہوں نے ٹیسٹ بھی کلیئر کی ہیں اور کوالٹی ٹیسٹ بھی وہ دے چکے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کرم کے عوام کی طرف سے آپ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس میں ریلیف دے دیں اور ہمارے جوان جو نسل ہے ان کو پولیس میں موقع دیا جائے. اور اس کے علاوہ میں نے DPO صاحب سے پچھلے 2-3 دنوں سے نہیں رہے تھے کرم میں, تو ہمارا براہ راست رابطہ نہیں ہوا ہے. لیکن جب ہم ہنگامی صورتحال میں, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, DPO صاحب آپ ہمارے محترم ہیں, یہ ہمارا قومی ایک مطالبہ ہے, پولیس نظام میں بھی جدید آلات و اوزار کی اگر کمی ہے یہ پوری کی جائیں. ویل ایکوپڈ پولیس ہوں تو اسٹریٹ کرائمز میں کمی آئے گی, جرائم میں کمی واقع ہوگی. اور اس حوالے سے منشیات ایک بڑی لعنت ہے. منشیات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, پارا چنار صدا بارڈر ہمارے علاقے نیچے سے یہاں سے, تو اس حوالے سے ہمارا پرزور ڈیمانڈ ہے. کام ہو رہا ہے, میں نہیں, جو کام نہیں ہو رہا ہم خواہ کسی پہ بلیم بھی لگانا مناسب نہیں سمجھتے. پولیس اپنی بساط کے مطابق کام بھی کر رہی ہے, پکڑ دکڑ FIR یہ بھی سلسلہ جاری ہے, ہو رہا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بڑے لیول کا ایک آپریشن کی ضرورت ہے منشیات کے حوالے سے, تاکہ اس لعنت سے ہماری جوان نسل جو ہے محفوظ رہیں. اگر پولیس کوئی کانسٹیبل, کوئی افسر, کوئی ذمہ دار
اس میں فیسیلیٹیٹر کا کام انجام دے رہا ہو تو یہ کرم کے عوام کی طرف سے مطالبے ان کو سزا دی جائے، یہ ہم معاف نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ایز کمپیئر ٹو ادر مرج ڈسٹرکٹس، ضلع کرم کی پولیس جو ہے الحمدللہ فعال بھی ہیں، الرٹ بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہے اور کچھ حد تک محنت بھی کر رہی ہے۔ لیکن اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کے جو معاملات ہیں، آئی جی صاحب اگر ضلع کرم کی پولیس کو ترجیحی بنیادوں پہ وہ تمام آلات اور وہ تمام سہولیات میسر ہوں جو پشاور ڈسٹرکٹ، جو کوہاٹ ڈسٹرکٹ کی پولیس کو میسر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک لوور کرم ہے، وہ مشران ہمارے محترم ہیں، مائنڈ نہ کرے، ایک کو ہم مڈل کرم کہتے ہیں، جو بیچارے ہیں، جو انتہائی خوار لوگ ہیں۔ وہ یہ کہ نہ ہم پارا چنار والے ان کو قبول کرتے ہیں، اپر کرم والے، یہ کمشنر صاحب سے بھی زیادہ ریلیٹڈ ہیں، سی ایس صاحب آپ سے بھی زیادہ ریلیٹڈ ہے یہ ایشو انتظامی امور کے حوالے سے۔ اگرچہ ڈی سی صاحب سے ہمارا ایک کلوزلی ایک کوارڈینیشن چل رہا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی فرینڈلی ماحول میں ڈی سی صاحب سے ہم کوارڈینیٹ کرتے ہیں چیزیں اور رسپانس بھی دیتے ہیں، اور وہ بات اپنی حد تک آگے لے جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض معاملات ان کے ہاتھ میں براہ راست نہیں ہوتے، تو مڈل کرم کے جو لوگ ہیں اگر تھوڑے بہت حالات خراب ہوں، وہ صدر بھی نہیں جا سکتے، وہ پارا چنار بھی نہیں آ سکتے، ان کے ایجوکیشن کے معاملات، ان کے کورٹ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو بڑے تکلیف میں ہیں وہ لوگ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر مڈل کرم کو بہت بڑی آبادی بھی ہے، سمیر سلطان سے لے کر بالج کھیل سنگینہ خار کلے بھی اگر آپ اٹیچ کریں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس علاقے کو باقاعدہ ایک تحصیل کا درجہ دیا جائے۔ اگر فی الفور ان پہ کچھ کام ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ ان کے مسائل کم ہو، معاملات کم ہو، سیدی بی پی بوجھ زیادہ نہ پڑے، پارا چنار کی بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ زیادہ مناسب ہے یہ بات کہ سمیر کے مقام پہ ایک تحصیل کا منظوری دی جائے۔ اور فی الحال جو صورتحال بنا ہوا ہے، وریز ہیں، تھوڑا بہت لوگوں میں خوف و خراش ہے، اگرچہ ہم بالکل میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حوصلے بحال ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 500، 1000، 100 لوگ آ جائیں اور وہ ہمارے علاقے میں مداخلت کرے، یا ہمارے خدا نہ کرے ہمارے حوصلے پست ہوں۔ یہ بالکل کرم کے لوگوں کے ساتھ یہ بات زیب نہیں دیتی، لیکن پھر بھی جو افواہ ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یہ نہ کرو وہ نہ ہو جائے، تو اسے ہم سمجھتے ہیں لوور کرم کے لوگ، مڈل کرم کے لوگ ادھر تشریف فرما ہیں، تو انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ فی الحال ہمارے کورٹ کے جو کیسز چل رہے ہیں وہ وقتی طور پہ ٹیمپریری بیسس پہ پارا چنار سیشن کورٹ جو ہیں شفٹ کی جائیں، جب حالات معمول پہ آ جائیں، بہتر ہوں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نظام ہم ڈسٹرب کریں۔ یوتھ کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے، آج کل زمانہ یوتھ کا ہے، مشران سے انتہائی معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے ہیں، اگر ہم حالات کو بہتر اور مناسب سمجھتے ہیں تو چاہیے کہ جوانوں پہ فوکس کرے، ان کے لیے خصوصی پروگرامات، اسپورٹس، فیسٹیولز، اس طرح کے پروگرامات کا آغاز کیا جائے تاکہ وہ بجا سوشل میڈیا پہ لغویات میں، فضول کاموں میں، ادھر ادھر کے معاملات میں الجھے ہوئے نہ ہوں۔ تو میں یوتھ کے لیے خصوصی آپ سے ایک پیکیج اور سپورٹس کے حوالے سے مطالبہ کرتا ہوں۔ محکمہ ایجوکیشن میں مسائل بہت ہیں، ٹیچرز کی کمی ہے، جہاں کہیں ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی توجہ دلائی جائے اور یہ کمی پوری کی جائے۔ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ضلع کرم میں ریونیو ٹیکس کے حوالے سے ہیں۔ جب ہم مرج ہو گئے، پہلے 5 سال چھوٹ دی گئی، پھر ابھی 25% یا کچھ اس طرح اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کمشنر صاحب، سی ایس صاحب، آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے
ہمارے کرم کے عوام اور اس غریب لوگوں پہ رحم کیا جائے اور اس ٹیکس کو منیمم حد تک کم کیا جائے تاکہ روزگار کے مواقع لوگوں کے پاس ہوں. پراپرٹی کے حوالے سے لوگ اب مکان بیچ نہیں رہے, خرید نہیں رہے, وہ ادا نہیں کر سکتے, لاکھوں کے حساب سے اس پہ ٹیکس آتا ہے. تو اس میں کچھ چھوٹ کی ضرورت ہے, کچھ ریلیف کی ضرورت ہے. جی, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہمارے حاجی صاحب نے بات کی ہے. میں حاجی سلیم خان صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے, لوڈ شیڈنگ بڑا مسئلہ ہے, پورے کرم میں ہے. تو عید قریب آ رہی ہے, اس حوالے سے ٹیسکو چیف کے ساتھ اگر معاملات درست کی جائیں اور کچھ ہمارے ساتھ مہربانی کی جائے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. مسائل ہیں, تھوڑا ہمیں بھی سنیں, ہم نے بھی آپ کے لیے کافی انتظار کیا سر. تو میں بھی یہ گزارش کروں گا آئندہ جب بھی اس طرح کا وزٹ ہو تو پہلے عوام کو ایڈریس کیا جائے. یہ آپ کا عوام ہے, یہ محکمے تو آپ کے اپنے ماتحت لوگ ہیں, وہ آپ کو پشاور بھی آ سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے شام تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں. بہرحال پھر بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی شاید ہماری کرم کے مفاد کے لیے ہو. اگر کوئی بات وہاں میٹنگ میں کرم کے مفاد کے لیے ہمارے ڈی سی صاحب, ڈی پی او صاحب, باقی کسی افسر نے کہے ہو تو ہم کرم کے عوام کی طرف سے ان کا بھی دل سے قدر کرتے ہیں. سر بی اے ملازمین کچھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, 17-18 سال انہوں نے قلیل تنخواہ پہ پولیٹیکل ایجنٹ کے زمانے میں کام کیا ہے. پھر ان کی پچھلے 5 سالوں سے تنخواہیں بند ہیں. تو وہ لوور سینٹرل اپر سے وہ لوگ سب ڈویژنوں سے شامل ہیں. تو ان کا یہ مسئلہ اگر دیکھا جائے, اگر ان کو پرماننٹ کیا جائے تو آپ کی سر مہربانی ہوگی. تنہائی بھی بند ہیں, ٹھیک ہے, میں بتا دی. سر ٹی ایم اے جو ہے پارا چنار, یہ 1958 میں اسٹیبلش ہوا ہے. یعنی انگریزوں کے زمانے سے پارا چنار کا جو ٹی ایم اے تھا بڑا اچھا نظام تھا. بس وائنڈ اپ کرتا ہوں, یہ آخری بات ہے. تو جو بی کلاس ٹی ایم اے ہے اور اس کا جو آرٹائی جو ہے وہ اباؤٹ 4 ملین پہلے, تو اس کو اگر انکریز کیا جائے اور ٹی ایم اے کے جو لیبلٹیز ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ پوری کی جائیں, وہ معاملات ہمارے درست ہوں, تو ہمارے پارا چنار شہر میں صفائی کا جو پکدان ہے, جو باقی معاملات ہے جو ٹی ایم اے کے حدود میں آتا ہے یا صدی میں ہے, تو وہ ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آخری بات, میں دوبارہ آپ سے اس پورے جرگے کے وساطت سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کرم الحمدللہ ہم سب کرم کے لوگ امن امان کے حوالے سے متفق و متحد ہیں. ہم اس کے بعد ڈی سی صاحب سے جو ہم نے طے کیا ہے کہ ریاست کے ذمہ داروں کے بغیر ہم بیٹھیں گے, آپس کے معاملات کو دیکھیں گے, سنیں گے, درست کریں گے. جو ڈسپیوٹڈ جگہیں ہیں, جو لینڈ ہیں, وہاں اگر دفعات ہیں 144, 145, تو ان میں ہم مناسب نہیں سمجھتے, یہ کرم کے امن کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ اس میں تجاوزات ہوں. ان کو روکا جائے, ان کو دیکھا جائے, اور لینڈ کمیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں انشاءاللہ ہم آگے ان کو پرامن طریقے سے بائی بن کے انشاءاللہ آگے اس کو چلانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آخری بات یہ کہ ہم اسٹیٹ کے تمام ذمہ دار افسران سے یہ کرم کے عوام کی طرف سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر محکمانہ غفلت نہ ہو, بر وقت ریلیف ہو, بر وقت کوئی اقدام ہو, اور بر وقت پکڑ دکڑ ہو, گرفتاری ہو, سزا ہو, جزا ہو, تو انشاءاللہ یہ معاملات خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہم ہونے دیں گے. آپ کی تشریف آوری کا, آئی جی صاحب کا, کمشنر صاحب, ایک بار پھر کرم کے عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.